بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ان ایام فاطمیہ میں چاہتی ہوں کہ بہت بہترین ہے کہ ہماری آنکھوں میں نمی آ جائے اور ہماری آنکھیں باوضو ہو جائیں، اور آج کے ان ایام فاطمیہ میں مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بی بی کے ان مصائب کا کہ جن کی بنا پر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سبت علیہ مصائب لو انہا کا نوحہ بلند کرتی تھی اور اتنی شدت سے گریہ زاری کرتی تھی کہ مدینے والوں کے دل تنگ پڑ گئے، اور وہ کہتے تھے ابو الحسن بنت رسول اللہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، کیونکہ ان کے گریہ کرنے سے ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں ان مدینہ والوں جیسا بے وفا نہ بنا، پروردگار اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہے تھے، پروردگارہ ہمیں کوفیوں جیسا بے وفا نہ بنا جو اپنے وقت کے امام حسین کو دیکھ رہے تھے۔ پروردگارہ ہمارے دلوں سے ان تمام امور کو، ان لغزشوں کو نکال دے کہ جو ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیں اور ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہ پائیں۔ پروردگارہ ان ایام کے صدقے میں پروردگارہ کہ یہ وہ ایام ہے، مجھ سے ایک مومنہ نے سوال کیا گزشتہ دنوں، اور انہوں نے پوچھا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ شہزادی کی شہادت کے یہ جو ایام آپ کہتی ہیں کہ بی بی کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے رحلت کے بعد 75 یا 95 دن کے بعد ہوئی، تو جو در جلانے والا اور وہ واقعہ ہے کیا وہ انہی 20 دنوں میں انجام پایا؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت 28 صفر 11 ہجری کو ہوئی تھی، اور شہزادی پر در جلانے کا یہ واقعہ اس کے چند دن بعد، 2 دن کے بعد، یکم ربیع الاول 11 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، در جلانے والا، جس میں اس دروازے پر مدینہ کے بدماش لکڑیاں لے کر آ گئے، اور بہت مستند روایت میں ہے کہ مدینے کی تمام گلیوں میں اس طرح گھوڑے دوڑ رہے تھے کہ جب پوچھا گیا کہ ایسا کیا واقعہ رونما ہو گیا کہ مدینے میں اس طرح گھوڑے، اور ہر گلی میں کوئی گلی ایسی نہیں تھی جیسے حملہ ہو گیا ہو، اور بتایا جا رہا تھا کہ بنت رسول اللہ کے گھر پر مولا کائنات کو لینے کے لیے، لے جانے کے لیے یہ ساری فوج اکٹھی کی جا رہی ہے، اور میری بی بی جو محسنہ امامت ہیں، شہیدہ ولایت ہے، دروازے پہ کھڑی ہیں، اور جب دق الباب ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ علی کو بھیجا جائے، تو میری بی بی کہتی ہیں کہ علی نہیں آئیں گے، تم لوگوں نے اپنے لیے جو میرے بابا کی اس اعلان کے بعد بھی، غدیر کے اس اعلان کے بعد بھی تم نے اس کو بھلا دیا، اب تم نے جو راستہ چنا ہے ہم سے سروکار نہ رکھو۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، علی کو بھیجیے، اور بی بی بہت غضبناک ہو کے کہتی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ یہ گھر کون سا ہے؟ اس گھر پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس گھر میں بنت رسول اللہ ہے، اس گھر میں علی ہے، اس گھر میں حسن ہے، اس گھر میں حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہو، جو بھی ہو آپ علی کو ہمارے حوالے کریں، اور پھر اس گھر کے اس دروازے پر آگ لگا دی جاتی ہے کنیزان زہرا میں۔ امام زمان تصور کیجئے اس وقت کا، اور یکم ربیع الاول وہ تاریخ ہے، وہ سیاہ دن ہے جس دن بنت رسول اللہ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور اس جلتے ہوئے دروازے پر سے گزر کے وہ مدینہ کے ملعون
گھر میں داخل ہو گئے اور مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈال کر لے کے جا رہے ہیں. بی بی اپنی تمام تر تکلیفوں کے باوجود کہ وہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے دب جاتی ہیں اور ایک لوہے کی جلتی ہوئی میخ میری بی بی کی پسلیوں کو شکستہ کر دیتی ہے. جب میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال کر لے کے جا رہے ہیں تو بی بی انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ نہیں رکتے اور مولا کو لے جاتے ہیں تو بی بی آواز دیتی ہے، بی بی فضا سے کہتی ہے کہ میرے بابا کا امامہ لے کے آؤ، میرے بابا لے کے آؤ، میں مسجد نبی میں جاؤں گی اور میں بد دعا کروں گی، اپنے بابا سے ان کی امت کی بد دعا کروں گی. اور بی بی جب جا رہی ہے کہ ایسے میں مولا کائنات دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں زلزلہ آ رہا ہے اور دیواریں بلند ہو رہی ہیں، اور مسجد نبوی کی دیواریں اس قدر بلند ہوئی کہ روایات میں ہے کہ ایک گھوڑا ان دیواروں کے نیچے سے گزر سکتا تھا. کہ مولا کائنات کہتے ہیں سلمان جاؤ اور رسول اللہ سے کہو امت کے لیے بد دعا نہ کیجیے گا، میں خیریت سے ہوں. اور میرے مولا جب یہ پیغام میری بی بی کو ملتا ہے اور اس کے بعد بہت قیامت کا وقت ہے، میری بی بی کا دل زخمی ہو چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اور صرف نماز کو ادا کرنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھتی ہیں، بہت نحیف ہو چکی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، کمر خمیدہ ہو گئی ہے. اور ایسے میں بی بی فضا نے میری بی بی کے دل کو اور زخمی کر دیا جب انہوں نے بتایا کہ بی بی میں دیکھتی ہوں مدینے کی گلیوں میں میرے مولا جب کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتا. تو ایسے میں نکل باب ہوتا ہے. بی بی اپنے عصا کو سنبھال کر اٹھتی ہے، دایاں ہاتھ سے اپنی پسلیوں کو سنبھالتی ہے، دروازے پر جاتی ہے اور دروازے پہ میرے مولا بی بی کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ بنت رسول اللہ آپ دروازے پر کیوں آئی؟ فضا دروازہ کھول دیتی ہے. بی بی کہتی ہے میں سلام کرنا چاہتی تھی، مجھے فضا نے بتایا ابو الحسن آپ کو کوئی مدینہ والے سلام نہیں کرتے. تو میرے مولا نے سر جھکا لیا اور کہا آپ کے لیے یہی بات آپ کا دل توڑنے کے لیے کافی تھی، مجھے مدینہ والے سلام نہیں کرتے، لیکن بنت رسول اللہ اب تو غربت کا یہ عالم ہے، مظلومیت ایسی ہے کہ اگر میں بھی کسی کو سلام کروں تو وہ جواب نہیں دیتا. اور یہ وہ مصائب تھے، یہ امت کا آنکھوں کو پھیر لینا، بے وفا ہو جانا ایسا کہ میری بی بی بلند آواز سے گریا کرتی تھی، بابا جان کو یاد کرتی تھی. اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جس دن میری بی بی صبح مولا کائنات کو اپنا خواب سنا رہی ہیں اور ساتھ وصیتیں بھی کرتی جا رہی ہیں، کہتی ہیں اے ابو الحسن میری کچھ وصیتیں میں چاہتی ہوں کہ ان میرا دل دکھایا وہ میرے جنازے پہ نہ آئے، اور میں کہوں گی کہ خیبر کو اپنی انگلیوں سے اکھاڑنے والے میرے مولا جب بی بی کی وصیتیں سن رہے ہیں تو کانپ رہے ہیں. اور بی بی انہیں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں ابو الحسن کہ میرے جنازے کو رات کو اٹھایا جائے، میں چاہتی ہوں ابو الحسن کہ آپ میرے بچوں کو کبھی بھی میری کمی کا محسوس نہ ہونے دیں، ابو الحسن میرے بچوں کا بہت خیال رکھیے گا. اور جب بی بی مولا کو وصیتیں کر رہی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ قریب ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا سن 4 یا 5 سال کا ہے، اور بی بی کچھ کہتی ہیں کہ میں بیٹا زینب میں کچھ وصیتیں تم سے بھی کرنا چاہتی ہوں. اور بی بی زینب اپنی اماں کے قریب آتی ہے اور
شہزادی کون ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کے کان میں کچھ وصیتیں کرتی ہیں. بی بی ام کلثوم کہتی ہے، پوچھتی ہے مادر گرامی کی شہادت کے بعد بہن اماں نے کیا کہا تھا؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا. اور پھر وقت میں دیکھا کہ 15 سال بعد مولائے کائنات کے گھر میں ایک ولادت ہوتی ہے. ولادت باسعادت ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. مولائے کائنات تہجد کی نمازوں میں جس بیٹے کو مانگا کرتے تھے اس بیٹے کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. مولائے کائنات بہت خوشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں عباس. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کانوں میں یہ نام آتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا فوراً خوشی سے آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے بابا جان کہ یہ میرا بھائی عباس ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی بی بی کے کچھ جناب حنفیہ اور دوسرے بھائی تھے لیکن بی بی منتظر تھی. تو میرے مولا بہت خوشی سے کہتے ہیں ہاں میری بیٹی یہ میرا بیٹا عباس ہے. تو بی بی کہتی ہے بابا جان کیا میں اپنے بھائی کو پیار کر سکتی ہوں؟ تو میرے مولا کہتے ہیں بیٹی تم نے اس کی پرورش کرنی ہے اتنی جلدی کیا ہے؟ تو میری بیوی کہتی ہے بابا جان میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے. مولائے کائنات جناب عباس کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی گود میں دے دیتی. مولا عباس کے کان کے قریب اپنے لبوں کو لے کے جاتی ہیں اور کچھ دہراتی ہیں. مولائے کائنات جانتے ہیں لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں بیٹی تمہیں اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ تو میری بیوی کہتی ہے بابا جان میں اماں کی وصیت پوری کر رہی تھی. اماں نے کہا تھا آخری وقت میں بیٹا زینب جب اللہ تمہیں عباس سا بھائی دے تو اسے میرا سلام دینا. اسے کہنا کہ تمہاری ماں زہرا تمہیں سلام دے رہی تھی. پروردگار عالم پروردگار دیتے ہیں شہزادی یہ کون ہے جناب فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو کا پروردگارہ بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں یوسف زہرا کے ابن زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. پروردگار عالم جو دعائیں جو حاجتیں یہاں موجود میری بہنوں میرے بھائیوں کے دلوں میں ہے پروردگارہ بی بی کے شکستہ پہلو کے صدقے میں سب پر قبولیت کی مہر لگا دے. کسی بھی دعا کو رد نہ کرنا پروردگارہ. ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اس ذکر میں مصروف رکھ پروردگارہ اور اپنی تخلیق کے مقصد سے منحرف نہ ہو پروردگار عالم. ہم سب کا شمار روز قیامت اس گروہ میں کرنا جو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے بہرہ مند ہوگا. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما بصدقہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بی بی کے صدقے میں پروردگارہ میری تمام بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما. میری تمام بہنوں کو باحجاب فرما دے. بی بی کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ہر قسم کی مشکل سے محفوظ فرما. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھ. بالخصوص تمام مومنین و مومنات کو کورونا جیسی اس بیماری سے محفوظ رکھ پروردگار عالم. بیماروں کو شفا یاب کرتے شہزادی کونین کے صدقے میں اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کو نمازی بنا دے. ہم سب کو ویسا بنا دے کہ ہم چہار معصومین علیہ السلام کو ویسا بنا دے کہ ہم چہار معصومین علیہ السلام کی حقیقی معنوں میں ان کی اطاعت و پیروی کر سکیں. پروردگارہ ہمیں ان تمام امور سے بچا جو ان کی ناراضگی کا باعث بن جائیں. الہی آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل